بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے تب سے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا گیا اور انہیں مخصوص طریقہ حیات سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح زندگی گزار کر تم لوگ فلاح پا جاؤ گے۔ جب انسان بھٹکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے ان پر انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے اور وہ آئے اور اپنے مقررہ وقت تک لوگوں کو سیدھی راہ کی ترغیب اور تبلیغ کی دعوت دیتے رہے اور پھر اپنے مقررہ ٹائم کے بعد دنیائے فانی کو الوداع کہہ کر سفر آخرت اختیار کر لیا۔ آج بھی ان انبیاء علیہ السلام کے مزارات مبارکہ بنی نوع انسان کو سیدھی راہ پر آنے کی ترغیب دیتے رہے ہیں۔ سرزمین عرب پر کئی انبیاء علیہ السلام کے مزارات مقدسہ موجود ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان میں بھی 5 انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 انبیاء علیہ السلام کون سے ہیں جن کی قبریں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ قبریں کس شہر میں واقع ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کل 20 فرزند تھے، لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 240 بیٹے تھے جو کہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور اس کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے چند بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، جن میں سے ایک حضرت کنبیت علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں میں سے ہیں جن کو نبوت عطا ہوئی تھی۔ حضرت کنبیت علیہ السلام کی قبر مبارک 270 فٹ لمبی قبر ہے اور یہ پاکستان کے علاقے گجرات کے شہر بریلہ شریف میں موجود ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی قبروں میں سے ایک قبر ہے۔ اسی طرح گجرانوالہ میں ایک قبرستان ہے جو کہ پرانا قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے ہوا، پرندوں اور جنات پر حکومت کی، لیکن یہ وہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ اس قبر کو حافظ شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا اور اس قبر کے بارے میں انوار الشمس کتاب کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی قبرستان کے اندر ایک اور قبر بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر ہے اور یہ قبر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کی طرح کافی لمبی قبر ہے اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے اور اس قبر کا حوالہ بھی انوار الشمس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت امنون علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان اور حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی مختلف بیویوں میں سے تھے۔ حضرت امنون علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کے لیے تقریباً 30 سال فلسطین میں گزارے اور پھر عرب ممالک سے ہوتے ہوئے سندھ کے علاقے میں پہنچے۔ آپ کا مزار اقدس گجرات شہر سے تھوڑا دور شیخ چورانی کے مقام پر واقع ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حام علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت حام علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور ان کی قبر پاکستان کے علاقے جہلم میں واقع ہے۔ حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی تقریباً عمر 536 سال ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کل 4 بیٹے تھے جن میں سے ایک کافر تھے جبکہ 3 آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت حام علیہ السلام نے افریقہ کا آدھا حصہ اور اس کے آس پاس اور ایشیا کے حصے میں دین کی تبلیغ کی۔ آپ کی قبر مبارک تقریباً 75 فٹ لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ انہی میں سے ایک حضرت کوش علیہ السلام ہے۔ حضرت کوش علیہ السلام حضرت حام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ حضرت حام علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس عظیم نبی کی قبر مبارک بھی پاکستان میں موجود ہے۔
اگر آپ پاکستان کے شہر گجرات سے 27 کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ کو حضرت کوش علیہ السلام کا مزار مبارک دکھائی دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حام علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور ان کی اولاد جس سلطنت کی حکمران تھی اس سلطنت کا نام سلطنت کوش تھا۔ اس سلطنت کے آثار آج بھی مصر اور سوڈان میں موجود ہیں۔ اس قبر کی لمبائی 86 فٹ سے زیادہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کتنے قد آور تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ اپنا ضرور خیال رکھنا اور ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔